وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 سے بیان ہے، اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بڑوں سے کہا ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، بس کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے، ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے عذاب سے بالکل چھٹکارا نہیں۔ اب آخرت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت میں سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بڑوں سے کہا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب کو کچھ کم کروا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ضرور ہدایت دیتے، تو ہمارے لیے تو برابر ہے، یعنی ہم دونوں، تم بھی اور ہم بھی فریاد کریں یا صبر کریں، کیونکہ ہمارے لیے عذاب سے بالکل چھٹکارا نہیں ہے۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا تو اب مجبوری میں چاروں ناچار ہو کر یا جبرن جو بھی، وہ سب اپنی قبروں سے نکل کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ تو اب انہوں نے اپنے کفر اور اپنے شرک اور اپنی نافرمانی، جو ان لوگوں نے نبیوں کو دکھ پہنچائے تھے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کو جو انہوں نے دکھ پہنچائے تھے، تکلیفیں دی تھیں اور ان کی بارگاہ میں بے ادبی کی تھی، اب ایک ایک کر کے قیامت والے دن سب چیزیں سامنے آ جائیں گی جو انہوں نے دنیا میں گل کھلائے تھے، اور ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ جیسے کل کے درس قرآن میں آپ نے جہنم کا ایک چھوٹا سا منظر آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے پانی، اس کے پینے، اس کے مشروب کی کیفیت کیا ہے۔ تو اب اس وقت جو گمراہ بڑے بڑے سردار گزرے، سارے سردار، اب ان کی پیروی کرنے والے جو ان سے ہیں وہ انہیں کہیں گے کہ یار دیکھو، زندگی بھر تو ہم تمہارے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے، تم نے ہمیں کہا کہ اللہ کے بندے کی بات کو قبول نہیں کرنا، نبیوں اور رسولوں کی بات کو نہیں سننا، ہم نے ان کی بات نہیں سنی، تم نے ہمیں ورغلایا کہ ان کے اوپر پتھر برساؤ، ہم نے پتھر برسائے ان کے نورانی اور پاک جسموں کے اوپر، ہم نے ان اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو، نبیوں کے سردار، ہم نے ان کو لہو کر دیا پتھر مار مار کے، اتنی تکلیفیں ہم نے ان کو دیں، ہم جو تم کہتے تھے وہ ہم کرتے تھے، تو اب بتاؤ کہ تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کیا ہمارے عذاب میں کوئی کمی کروا سکتے ہو؟ جس جہنم کے جو بھڑکتے شعلے جب دکھائی دیں گے تو اب وہ جو سردار ہیں، اب وہ اپنی مجبوری، اپنی بے بسی اس کا اظہار کریں گے،
اور ایک ندامت کے تحت، شرمندگی کے تحت، حسرت کے تحت وہ کہیں گے کہ ہم تو خود گمراہ رہے، ہم تو خود گمراہ تھے، ہم پہلے بھی گمراہ تھے، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں بتاؤ۔ تو اب وہ سردار انہیں کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں ایمان کی ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ ہم تو جب خود ہی گمراہ ہو رہے تھے اور اپنی مرضی سے گمراہ ہو رہے تھے، کیونکہ اللہ تو کسی کو گمراہ نہیں نہ کرتا، اختیار تو اللہ نے بندوں کے ہاتھ میں دی ہے، تو ہم تمہیں کیا راستہ دکھاتے۔ اس لیے اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ کوئی ہمارے لیے شفاعت ہے۔ کیوں؟ شفاعت کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، بھلے وہ نیک لوگ ہیں بھلے وہ گناہ گار لوگ ہیں، ان کے لیے شفاعت ہے، ایمان والوں کے لیے۔ کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ چلو آؤ اب ہم مل کے روتے ہیں، اور مل کے روتے بھی ہیں اور مل کر فریاد کرتے ہیں۔ تو 500 سال تک وہ لوگ روئیں گے اور گریہ زاری کرتے رہیں گے، مگر جب ان کا رونا کسی کام نہیں آئے گا، 500 سال رونے کے بعد وہ کہیں گے چلو اب صبر کرتے ہیں، کیونکہ صبر کا بھی تو بڑا بیان ہوا ہے نا جو پیچھے آپ پڑھ آئیں، چلو ہم صبر کرتے ہیں، شاید صبر کرنے سے ہی ہمارا کوئی راستہ نکل آئے۔ تو 500 سال تک صبر کریں گے۔ اب بھی جب ان کی کوئی بات نہیں بنے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ اب ہم برابر ہیں کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اب بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس اب جہنم کی وادیاں اور گہرائیاں جہنم کی جنسی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گمراہوں کا ایک گروہ وہ بھی ہے جو اپنے سرداروں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھی، کہ وہ حق کو سمجھنے اور حق کے اندر غور اور فکر کرنے کی ساری عمر ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اور اندھوں کی طرح جو چیزیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں ان لوگوں کی تقلید کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اصل میں ان لوگوں کو ایک جگانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا کہ قیامت والے دن جو کافر ہیں وہ اس طرح اپنے سرداروں کو کہیں گے کہ ہم نے تو تمہارے لیے بتوں کو پوجا، ہم نے تو تمہارے لیے نبیوں اور رسولوں اور برگزیدہ ہستیوں کو زخمی کیا، ہم نے تو تمہارے لیے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جون سے، مگر قیامت کے دن کوئی مدد نہیں ہوگی ان کافروں کی جون سی ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک ایسا منظر بیان کیا تاکہ آج بھی جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں وہ لوگ ان غلط راستوں سے واپس آ جائیں اور حق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے آیت نمبر 22 میں فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 22۔ اب جب حشر کی کاروائی پوری ہو گئی تو شیطان نے کہا بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، بس تم نے میری دعوت قبول کر لی، سو تم مجھ کو ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو۔ تم نے مجھے جو اللہ کا شریک بنایا تھا میں پہلے ہی اس کا انکار کر چکا ہوں،
بے شک ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، آیت نمبر 22۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، تو اب ایمان والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیے، تو اب اللہ کی جناب میں کون ہماری شفاعت کرے گا؟ کون کہیں گے؟ ایمان والے۔ کافروں کی تو شفاعت ہے ہی نہیں نا، کافروں کی تو شفاعت تو ایمان والوں کے لیے، جو گناہ گار ہیں یا نیک ہیں، نیکوں کی بھی شفاعت ہوگی ان کے درجات کی بلندی کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے ایمان والے، ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، تو اب ایمان والے کہیں گے کہ اللہ نے تو ہمارے متعلق فیصلہ کر دیا، تو اب اللہ کی جناب میں ہمارا شفاعت کرنے والا کون ہے؟ کوئی ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوا دے، جیسے وہ جو کافر ہیں وہ اپنے انہی کافر سرداروں کے پاس گئے، پچھلی آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، تم بھی جہنم میں اور ہم بھی جہنم میں، آؤ مل کر روئیں اور مل کر بیٹھیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ بہرحال اب اس مقام کے اوپر کہ اب وہ کہیں گے، تو اب سب لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ معذرت کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام جو ان سے۔ اچھا، تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان سے کلام کیا۔ اب سب مل کر بڑی مخلوق، کروڑوں اربوں کھربوں ان گنت، ہمیں نہیں پتہ، لوگ جو ان سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے آج شفاعت کریں۔ وہ کہیں گے کہ تم نو کے پاس جاؤ، حضرت نو علیہ السلام کے پاس۔ سب دنیا مل کر حضرت نو علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ حضرت نو علیہ السلام کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ اب سب دنیا اور مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور انہیں کہے گی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نبی امی یعنی تاجدار دو جہاں، شہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ یعنی آج اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے تو وہی ہیں، کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہی ہیں، کوئی بخشوا سکتا ہے تو وہی ہیں، کوئی نکلوا سکتا ہے تو وہی ہیں، کوئی کامیابی کی شمع جلا سکتا ہے تو وہی ہیں۔ اب سب وہاں جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، پھر اللہ مجھے کھڑا ہونے کی اجازت دے گا، اللہ مجھے کھڑے ہونے کی اجازت دے گا۔ تو اب اللہ مجھے اذن دے گا اور میں کھڑا ہوں گا، اور حضور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کھڑا ہوں گا تو میری مجلس سے ایسی خوشبو پھیلے گی کہ کسی نے ایسی خوشبو آج تک سونگھی ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور میں اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا،
اور اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میرے سر کے بالوں سے لے کر ناخنوں تک اللہ مجھے نور سے منور کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شفاعت کروں گا اور میں کھڑا ہوں گا تو میری مجلس سے ایسی خوشبو کسی نے سونگھی نہیں، اور میرے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک ہر چیز کو نور کر دیا جائے گا، منور کر دیے جائیں گے۔ اب یہ منظر دیکھ کر کافر کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ ایمان والوں کو تو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، ہماری کون شفاعت کرے گا؟ اب وہ کافر کہیں گے، تو پھر وہ سارے کہیں گے کہ چلو پھر ہم شیطان ابلیس کے پاس چلتے ہیں، ہم شیطان کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں کی تو شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے۔ ابلیس کے پاس چلو، شیطان کے پاس چلو، اس نے ہمیں گمراہ کیا، یہ جو ہم گندے کام کرتے تھے اس نے ہمیں گمراہ کیا، وہ ہماری شفاعت کرے گا، سب اس کے پاس جائیں گے، سب اس کے پاس جائیں گے، اس کی مجلس سے۔ وہ جو کافر ہیں جب جائیں گے تو شیطان کی مجلس سے ایسی گندی بو اٹھے گی کہ وہ رونے لگیں گے، اور شیطان انہیں کہے گا کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی۔ اب شیطان بولے گا، کہے گا تمہیں اللہ نے کہا تھا کہ قیامت آئے گی، تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، نیکوں کو جنت میں اور بدکاروں کو اور گناہ گاروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، اور یہ جو قبروں سے اٹھانے کی بات ہے یہ بھی غلط ہے، اور کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، تو میں تمہارا ساتھی اور مددگار ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا۔ تو بے شک تم لوگ پیغمبروں کی اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے رہو، وہ جو دعوت دیتے ہیں اس کو قبول نہ کرو، وہ جو سمجھاتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حلال حرام کا جو فرق ہے یہ تو ایویں باتیں ہیں جون سی ہیں، جیسے تم دولت کما سکتے ہو کماؤ اور عیش کرو۔ اب شیطان انہیں کہے گا کہ اللہ نے جو سچے وعدے تم سے کیے تھے وہ سب اس نے پورے کر دیے، اور میں نے جو تم سے سارے جھوٹے وعدے کیے تھے وہ تو تھے ہی جھوٹے وعدے۔ ابلیس کہے گا میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، میں تمہیں دولت کا لالچ دیتا تھا، کہیں عورت کا لالچ دیتا تھا، کہیں کسی چیز کا لالچ دیتا تھا۔ اب یہ سن کر بہرحال یہ سن کر شیطان کے جو ماننے والے ہیں اور اس کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہیں وہ کہیں گے شیطان کو کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے ہمیں کہاں کا چھوڑا، تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ یعنی تو نے ہمیں تاجدار دو جہاں کی شفاعت اور پناہ لینے سے بھی تو نے ہمیں فارغ کروا دیا جان سے، اور آج تو ہمیں یہ جواب دے رہا ہے۔ تو شیطان اب بولے گا، وہ کہے گا تو تم میرے پر ایویں ناراض ہو رہی ہو، میں نے تمہیں کب مجبور کیا تھا کہ میرے پیچھے ضرور چلو اور میرا کہنا ضرور مانو، اور اللہ کے نبی اور رسول اور برگزیدہ بندوں سے جون سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ لو؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ ہاں میں نے تمہیں گمراہی کے راستے دکھائے تھے، میں نے تمہیں گندگی اور غلاظت دکھائی تھی کہ اس گندگی اور غلاظت کی طرف آ جاؤ۔ تم اتنے بے وقوف کیوں تھے؟ تم اتنے احمق کیوں تھے؟ تم اتنے پاگل کیوں تھے کہ گندے کاموں کی طرف تم لوگ آ گئے؟ اس رحمان اور رحیم خدا کو چھوڑ کر، اس رؤوف اور رحیم رسول کو چھوڑ کر تم میری طرف کیوں آئے؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ تم سوچتے کہ میں تمہیں غلط راستہ دکھا رہا ہوں جون سے؟ میں تو تھا ہی تمہارا دشمن، تم نے میری دعوت کو قبول کیوں کیا اور اب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اپنے اوپر ماتم کرو، تم میرے پیچھے کیوں چلے؟ میں تمہاری اس جہنم میں جانے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور نہ میں تمہارا کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔
ہاں اب تمہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے، اور مجھے بھی اپنی جو کچھ میں نے نافرمانی کی مجھے بھی اس کی سزا ملنی ہے۔ تم مجھے دنیا میں خدا کا شریک سمجھتے تھے، میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، میں خدا کا شریک نہیں، اور میں خدا کا شریک نہیں، تم مجھے خدا کا شریک سمجھتے رہے جو ان سے، تو تم اپنی حماقت کی وجہ سے ایسا سمجھتے رہے ہو۔ یہ وہ گفتگو ہے جو قیامت والے دن یہ گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتا دیا کہ یہ گفتگو قیامت والے دن ہونی ہے۔ ایمان والوں نے تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جو بے ایمان لوگ ہیں وہ شیطان کی بارگاہ میں جائیں گے، شیطان کے پاس جائیں گے، اس سے ساری یہ گفتگو وہاں پر ہوگی جو ان سے۔ تو یہ شیطان جو ان سے یہ ایسے ہی کرتا ہے۔ میدان بدر کے میدان میں آپ دیکھ لیں کہ کفار مکہ کے ساتھ جو ان سے آپ بڑی تفصیل سے پڑھ آئی ہیں، جب شیطان نے انہیں کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہوا تھا جنگ بدر کے بیان کے اندر، اور اس نے کہا، لیکن جب اس نے وہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا اور حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواروں کو دیکھا کہ وہ صفوں میں تباہی مچا رہی ہیں، تو شیطان نے کہا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں وہاں پر آیا تھا، ایک آدمی کی شکل پر آیا تھا۔ تو ایک کافر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو کہا تو کدھر جا رہا ہے، تو نے تو کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب، اس نے کہا نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو شیطان کا تو کام ہے وہ گندے راستے، گمراہی کے راستے، تاریکی کے راستے وہ دکھاتا ہے، اور ادھر کی لذت انسان کو بہکاتا ہے، تو یہ انسان کی غلطی ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اب ان لوگوں کا ذکر آ گیا، پہلے کافروں کا ذکر آ گیا کہ کافروں کی یہ گفتگو ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا، ایک جب انہوں نے اپنے سرداروں سے گفتگو کی جن کے کہنے کے اوپر وہ یہ گندے کام یا غلط راستوں پر چلتے رہے، پھر جو وہاں حشر کے میدان میں جو گفتگو ہوگی، جنتی اور وہ سارے جائیں گے، تو پھر وہ ایمان والے نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو ان سے لوگ ہیں یہ پھر شیطان کے پاس جائیں گے، اور شیطان کے اور ان کے درمیان یہ گفتگو ہوگی۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور اپنے رب کے اذن سے ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے سے ان کا کہنا ہوگا سلام ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہہ رہی ہوں گی، سلام۔ اب پچھلی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اور بدکاروں کا اور ان کی تفصیل بیان کی جن سی ہے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن اور نیک لوگوں کے حالات بیان کر رہا ہے کہ ایمان قبول کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے جنت کی دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان دائمی نعمتوں کی تفصیل میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے مختلف بیانات میں عرض کر چکا ہوں یا بیان کر چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے انہیں نعمتیں عطا ہونا بھی۔ اب یہ جو اس آیت میں فرمایا گیا نا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان کو دائمی نعمتیں ملیں گی، تو اللہ کے اذن یا اللہ کے حکم سے ان کو دائمی نعمتوں کا عطا ہونا بھی ان کے حق میں ایک
کمال اور عجیب تعظیم ہے ان لوگوں کے کہ اللہ کے حکم سے ان کو دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ جنتی لوگ، اس کے اوپر پورا ایک بیان گزر چکا ہے، جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جیسے ایمان والے جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اسی طرح جنتی لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سلام، اس کا مطلب ہے سلام کرنے، سلام کرنا جو ہے یہ بھی جنتیوں کی نشانی ہے، جنتیوں کی نشانی۔ تو وہ تو اللہ کے اذن سے جو انہیں نعمتیں عطا، یہ بھی ان کے حق میں ایک تعظیم ہے، یہ بھی ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ فرما رہے کہ پھر میرے اذن اور میرے حکم سے ان کے لیے دائمی نعمتیں جو ان سے ہیں، تو وہ خود بھی ایک دوسرے کی تعظیم کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جنتی جو ان سے ہیں۔ ایک بندہ دوسرے کو سلام کرے گا، دوسرا اس کو سلام کرے گا، جنتی جنتیوں کو سلام کریں گے۔ اچھا، فرشتے بھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں سلام کریں گے۔ جب انشاءاللہ آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو جنتی بھی سلام کریں گے اور آپ کو فرشتے بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی، اور اللہ کی طرف سے بھی انہیں سلام کیا جائے گا۔ واہ، اللہ کی طرف سے بھی انہیں سلام کیا جائے گا، یعنی کہ دنیا کی آفتیں، حسرتیں، دنیا کے درد، غم اور بیماریاں اور پریشانیوں سے اب تم ہمیشہ کے لیے جن سے ہیں وہ سلامت ہو گئی ہو، اور دنیا کے فانی جسموں سے نکل کر جنت کے دائمی جسموں میں منتقل ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔